تسليما. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن منكم. میری تمام اسلامی مائیں بہنوں کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. میرے ساتھ مل کے درود پاک اس طرح پڑھیں تاکہ ہمارا یہی ایک مرتبہ پڑھا ہوا درود پاک کل بروز قیامت ہماری نجات کا سبب بن جائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاکِ مدینہ جھوم کر ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. اللہ کی کتاب میں جب اس نے آسمان و زمین میں ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. اس آیت مبارکہ کے نزول سے یہ مقصد بتانا تھا کہ جو تمام اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے بکثرت احکام کی شرعی بنیاد قمری مہینوں پر ہوئی، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں 12 مہینوں کا ہونا ہے. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور سال میں 12 مہینوں کا ہونا اور 4 حرمت والے مہینوں کا ہونا یہی سیدھا دین ہے. اور وہ سیدھا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین ہے اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی وارث ہوئی. میری آج کی گفتگو کا موضوع آپ کو یہ بتانا ہے شبان المعظم کے فضائل اور شب برات کے فضائل. عزیز سامعین، شبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت سی نیکیاں اور بھلائیاں نازل فرماتا ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب شبان کا چاند دیکھتے، چاند دیکھنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو جاتے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتے. بعض صحابہ کرام زکوٰۃ دینے لگ جاتے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ رمضان المبارک میں جو مسکین ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکے، وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں. اس لیے وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے تھے. اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
وہ توہا کے مکھڑے والے، واللیل کی پیاری پیاری زلفوں والے. آپ سماعت فرمائیں، ساتھ آپ میں سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ کی فضیلت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. بتائیں اگر آپ ہر لفظ سے سبحان اللہ کہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے درخت کیا جنت میں باغات تیار کر دے گا. اپنی زبان پہ سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا شبان شہری اور رمضان شہر اللہ، کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قبلہ کا حکم نازل ہوا. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تیمم کا بارے میں احکام نازل ہوئے کہ جب پانی نہ پایا جائے تو اس صورت میں آپ لوگ تیمم کر لیں. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں غزوہ بنی المصطلق بھی منعقد ہوا. اس مہینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. حضور علیہ السلام اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ اس مہینے میں شروع مہینے میں روزے رکھتے اور آخر مہینے میں چھوڑ دیتے. وہ اس لیے تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسی مہینے میں بکثرت روزے رکھیں اور آخر میں اس لیے چھوڑ دیں وہ کھائیں پیئیں طاقتور ہو جائیں اور رمضان کے روزے رکھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں بھی روزے رکھنے کی ترغیب فرمائی ہے اور یہ آپ کا پسندیدہ مہینہ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا شبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے برکت ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا رب العالمین. حدیث مبارکہ میں ہے آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچا دے. نبی کریم سے اسی لیے اس مہینے کو برکت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں. اس کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، الف سے مراد الفت ہے اور نون سے مراد نور ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے اللہ رب العزت اس میں ساری چیزیں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. اس مہینے میں بھلائیاں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوتا ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف و بزرگی عطا ہوتی ہے. جو بندہ روزے رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر و عظیم سے نوازتا ہے. اور ماہ شعبان کو شعبان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مہینہ بہت زیادہ بھلائیاں پھیلاتا ہے. کیونکہ اس مہینے کی وجہ سے ہم لوگ رمضان کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں کہ آگے رمضان آنے والا ہے. اس مہینے میں اپنے وہ سارے کام ختم. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اپنے تمام کام ختم کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان میں ہماری عبادت میں خلل نہ ہو، رمضان میں ہمیں دل لگا کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے. حدیث سامعت یہ مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
شہر رمضان شہر اللہ شہر شبان الشہری و شبان المطہری و رمضان المکفری، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شبان میرا مہینہ ہے، شبان گناہوں کو پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ عزیز سامعین، یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اس کو شبان اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ساری خیریں اور بھلائیاں ہیں اور وہ پھوٹتی ہیں، بہت ساری خیریں اور بھلائیاں پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جو شبان کا مہینہ ہے یہ آبپاشی کا مہینہ ہے، اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے بیج ہی نہیں بویا، رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آنکھوں سے سیراب ہی نہیں ہوا، وہ رمضان المبارک میں کیا فصل کاٹے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اسی بارے میں علامہ صفوری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ایک اور چیز سے نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں جو رجب کا مہینہ ہے وہ دل ہے، رجب کا مہینہ جسم ہے اور شبان کا مہینہ دل ہے، اور جو رمضان ہے وہ روح کو پاک کرنے والا ہے۔ اسی مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کیوں اس مہینے میں زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اسی وجہ سے کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس مہینے میں اس لیے بکثرت روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت 15 شبان کی رات تمام امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، لکھ کر ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے، اور جس کا رزق اترنا ہوتا ہے ہر چیز کا فیصلہ اس رات کر دیا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحا کے مکھڑی والے، واللیل کی پیاری پیاری زلفوں والے، حلیمہ کا پیارا، آمینہ کا دلارا، یاسین کے چہرے والے، یاسین کے سہرے والے، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شبان کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ 15ویں شبان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سال میں پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو مرنے والے سارے انسان ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے سارے اعمال اور رزق اتارے جاتے ہیں۔ اس رات کو فرشتوں کی عید بھی کہا گیا ہے، وہ کس لحاظ سے کہ مومنوں کی 2 عیدیں ہیں، کون سی؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ فرشتوں کی 15ویں شبان کی رات کو فرشتوں کی عید کہا گیا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو بھی فرشتوں کی عید کہا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہا گیا آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، وہ 2 راتیں شب برات اور لیلۃ القدر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک عید الفطر کی رات، دوسرا عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ شعبان کی رات اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے نام، ان کا رزق اور اس سال میں جتنے لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ رات کفارے کی رات بھی ہے کیونکہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جس طرح جمعرات کو بھی اعمال کی پیشی ہوتی ہے ہر جمعرات کو، اور جو ہفتہ ہوتا ہے وہ جمعرات کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور جو لیلۃ القدر ہے
وہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی پیاری امت کو یہ راتیں نصیب ہوئیں، ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پچھلی امتوں کو یہ راتیں نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے کتنی بہت زیادہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ کا وہ پیارا حبیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب کی امت بھی پیاری ہے۔ اسے زندگی کی رات بھی کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی جو 2 عید کی راتیں ہیں اور 15 شعبان کی رات، جس نے 15 شعبان کی رات جاگ کر گزاری اور ایسے دن جب تمام دن مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا، اسے شفاعت کی رات بھی کہا گیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے 13ویں کی رات امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ رب العزت نے تہائی امت کو بخش دیا۔ پھر آپ نے 14ویں کی رات امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ رب العزت نے 2/3 امت کو بخش دیا۔ پھر آپ نے 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت کو منظور فرما لیا۔ اسے بخشش کی رات بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور 2 شخصوں کے علاوہ تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے، ایک شخص مشرک اسے نہیں بخشتا اور دوسرا پرورگینا۔ اسے قسمت اور تقدیر کی رات بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے لے کے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی پودے لگاتا ہے، عمارتیں بنواتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، اب وہ عمارتیں بنواتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا شمار تو مردوں میں کر دیا جاتا ہے، ابھی اس کی مکان پورا ہی ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی شب آتی ہے، جو بندہ رات کو نوافل پڑھے، دن کو روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اس طرح کی ندائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی اذان تک اس طرح کی ندائیں آتی رہتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوری رات اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے اور اسی طلب میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے، مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کر لے۔ اس رات یہ بہت مقدس اور عظیم رات ہے، اس رات کو سو کر نہیں بلکہ جا کر عبادت کریں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے ان کی قبروں پہ جائیں، جا کے فاتحہ خوانی پڑھیں، ان کو احسان ثواب کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر نمودار فرمایا اور اس پتھر کے اللہ رب العزت نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس پتھر میں سے ایک شخص نکلا، ایک بزرگ نکلا، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے فرمایا، ان سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس بندے سے بھی زیادہ کوئی نیک انسان ہوگا، یہ تو بہت نیک انسان ہے کہ 400 سال تیری عبادت میں مصروف رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟
उस बंदे ने कहा मैं हज़रत मूसा का उम्मती हूँ और 400 साल से इबादत में मसरूफ हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं तुमने एक ऐसी बात बताता हूँ कि मैं अपने तुम्हारे बाद एक मेरा प्यारा आएगा, मेरा प्यारा हबीब आएगा और मैं उसे एक उम्मत अता करूँगा और उस उम्मत को एक ऐसी रात अता करूँगा जो उस रात में 2 नफल पढ़ ले। 2 नफल इस तरह से हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद 3 सूरत इखलास पढ़े और इस 2 नफल को पढ़ ले, उसका सवाब 400 साल की इबादत से भी ज्यादा होगा। आपको देख ले अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब पे कितनी रहमतें नाज़िल की और कितनी नेमतें अपने प्यारे हबीब की उम्मत को अता फरमाई। हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारों में रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगते रहे, लेकिन ये उम्मत इतनी गाफिल है, अपनी दुनिया में ही मगन हो गई है, अपनी आखिरत की फिक्र ही नहीं है, अपनी आखिरत के लिए बिल्कुल पता ही नहीं है कि हमने इस दुनिया से जाना भी है। जो कब्र होती है इंसान को दिन में 70 मरतबा याद करती है और इंसान इतना गाफिल है, एक मरतबा भी कब्र को याद नहीं करता। इसलिए अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपनी जितनी जिंदगी बाकी रहेगी नेक अमल में गुजारें। हर किसी को अगर आपको कोई अच्छी बात मालूम है दूसरों को बताएं ताकि उसका फायदा दूसरों को भी हो। अगर आप इस दुनिया से चले जाएं, आपने वो अच्छी बात दूसरे को बताई हो, कोई नेकी की बात, तो जब तक वो उस पर अमल पैरा होता रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। हज़रत हसन बसरी के पास एक औरत आई, वो कहती है मेरी जवान बेटी फोत हो गई है, मेरी जवान बेटी फोत हो गई है, मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ। आपने फरमाया इशा की नमाज पढ़ो, नमाज के बाद 4 रकत नफल पढ़ो और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक मुतवस्सित तकासुर पढ़ो। उसने इसी तरह किया और फिर जब रात हुई उसने ख्वाब में अपनी बेटी को देखा। बेटी को इस हाल में देखती कि अल्लाह के अजाब में मुब्तला है। हज़रत हसन बसरी को आकर बताती है, फिर चली जाती है। फिर हज़रत हसन बसरी उस लड़की को, उसकी जवान बेटी को ख्वाब में देखते हैं। जब उसे ख्वाब में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल हो रही है, कि उसे अल्लाह ताला ने बख्श दिया है। वो किस वजह से, हज़रत हसन बसरी से पूछते हैं कि तुम पर कैसे अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें बख्श दिया। उसने कहा कि कोई पढ़ने वाला कब्रिस्तान आया था, उसने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सबको उस दुरूद पाक का एहसान सवाब किया, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। जब 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इतनी फजीलत है तो जो इंसान कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा उसकी कितनी फजीलत होगी। हदीसा में शुबानुल मज़म की 15वीं रात एक 2 रकते मैंने आपको बताई, ये 100 रकात है। 100 रकते पढ़े, हर रकत में हर 2 रकत पर सलाम फेरे, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़े। अगर 100 रकते कोई नहीं पढ़ सकता वो 10 रकत पढ़ ले और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 बार सूरह इखलास पढ़ ले। अगर 100 रकते कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ ले, वो इस तरह की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास। अगर कोई इसकी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इसे पढ़ सके, वो 10 रकत पढ़ ले, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 बार सूरह इखलास पढ़ ले। और जो शख्स ये नवाफिल अदा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है और हर 70 बार नजरे करम फरमाता है उसकी तरफ और हर नजर पर उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। जिसमें से सबसे छोटी हाजत ये होगी अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देगा। इतनी नेमत अल्लाह ताला ने दी है फिर भी इंसान बड़ा नाशुक्र है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं एक मरतबा मैं शुबान की 15वीं रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ था कि आसमान से एक सब्ज़ पर्चा नीचे गिरा, वो मुझे मिला। मैंने जब उसे उठाया तो उस पर लिखा हुआ था उमर बिन अब्दुल अजीज तेरा जहन्नम से आज़ादी का परवाना है, कि अल्लाह ताला ने तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत से
شبان کی 15ویں رات کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔